بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس کرنی اور ماں باپ کی خدمت کا بدلہ۔ دوستو، ماں باپ وہ ہستی ہے کہ جن کی خدمت کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 50 جگہ فرمایا ہے اور اس کے سامنے تیز آواز سے بھی بولنے سے منع کیا ہے۔ دوستو، حضرت اویس کرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں، لیکن ماں تھی اور ان کی خدمت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے روکی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف رخ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی اویس بہت خدمت کرتا ہے اور اپنی ماں کو وہ اکیلا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ دوستو، حدیث میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے عمر، تمہارے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس بن عامر ہوگا، اس کے قبیلے کا نام مراد ہوگا اور اس کی شاخ قرن ہوگی۔ اس شخص کا رنگ کالا ہوگا، اس کا قد درمیانہ ہوگا، اسے سفید داغ کی بیماری ہوئی تھی، لیکن اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، بس اس کے جسم پر ایک سفید داغ بچا ہے۔ جب وہ آئے گا تو اے عمر اور اے علی، تم بھی اس سے دعا کروانا۔ حضرت عمر حیران ہو کر پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سے دعا کیوں کرائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کے موقع پر حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے، لیکن انہیں اویس کرنی نہ ملتے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں اکٹھا کر لیا اور کہا کہ سبھی حاجی کھڑے ہو جائے، پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو، تو سبھی بیٹھ گئے اور صرف یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف قبیلہ مراد والے کھڑے رہو۔ پھر کہا مراد والے سبھی بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے ہو، تو صرف ایک آدمی بچا۔ تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ بھائی، تم کرنی ہو؟ تو اس نے کہا، جی امیر المؤمنین۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تم اویس کرنی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا بھتیجا ہے، لیکن وہ تو ایک پاگل سا انسان ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ پاگل تو تم ہو جو اسے پاگل کہہ رہے ہو۔ تو آپ نے پوچھا، اویس کدھر ہے؟ کیا وہ حج پر آیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں، وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی اور دوڑ لگائی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی پیر کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں اور چر رہے ہیں۔ آپ دونوں بیٹھ گئے اور حضرت اویس کرنی کی نماز پوری ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی نے سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کون ہو بھائی؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا، اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے تمہارا رکھا ہے۔ حضرت اویس کرنی کہنے لگے، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ تم جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ سن کر حضرت علی فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، کیا تم انہیں نہیں پہچانتے؟ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب ہے اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔
حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ تھر تھر کانپنے لگے، کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں تو پہلی بار حج پر آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھائیے اور ہمارے لیے دعا فرما دے۔ وہ رونے لگے اور کہا میں دعا کروں، آپ لوگ سردار اور میں نوکر، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اویس جب بھی آئے تو دعا کروانا۔ پھر حضرت اویس کرنی نے دونوں کے لیے دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے، اس وقت اللہ فرمائے گا باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ مجھے دروازے پر کیوں روک لیا گیا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت، تو انگلی سے اشارہ کر، جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی تیرے طفیل سے ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔